पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अब्बास अराग़ची। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनार हुर्मुज़ के वाक़यात वाज़े करते हैं कि किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब इमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतालिक तजावीज़ पर मुल्क की सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। अब्बास अराग़ची ने ईरान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की, जहां उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले बातचीत के दौरान पेश की जाने वाली तजावीज़ और सिफारिशात से अरकान को आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कौंसिल को खत्ते में जारी जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर भी एतमाद में लिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पार्लिमान की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमेटियों ने इस बात पर जोर दिया कि इन मुज़ाकरात में ईरान के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंग पसंद नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को वैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया, ईरान के 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा, चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। कबल अज़ीज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम करने वाली अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इनके ख्याल में ईरान अब मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो गया है। खत्ते में अमेरिकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद है। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि दुनिया भर में हमारे अड्डे हैं और वो सब साजो सामान से भरे हुए हैं। हम उस सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। काबीना ने दरियाए सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिजाइन की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिजाइन की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नया पुल अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। इसके अलावा सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दी है और उस हवाले से मुराद अली शाह का कहना था कि शहर की सड़कों की मुरम्मत जल्द शुरू की जाए और फौरी फंड जारी किए जाएंगे। काबीना ने कराची शहर के S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी, जबकि ज़िलाई अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए 48.9 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला का कहना था कि अदालती निज़ाम को जदीद और अवामी सहूलियात बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन अहम इकदाम है। सिंध काबीना ने मोरो में 4 नई अदालतों की तामीर के लिए 432.597 मिलियन रुपए भी मंजूर किया, जबकि दादो में पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज के लिए 25 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर की गई। 2025 में पाकिस्तान में 470 खातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। इंसानी हकूक पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान बुनियादी हकूक के निफाज के हवाले से 143 ममालिक में 130वें नंबर पर रहा। सजाए मौत की शरह में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में 1292 दहशतगर्दाना हमलों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 3417 अमवात हुई, 2134 अफराद जख्मी हुए। HRCP की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में 1155 पुलिस मुकाबलों में 1696 अफराद मारे गए। इनमें से CTD पंजाब के 1128 इनकाउंटर्स में 977 अफराद मारे गए। जेलों में इस तादाद से ज्यादा कैदियों की शरह 171% पहुंच चुकी थी। HRCP रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क 21,600 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। भारतीय जेलों में 738 पाकिस्तानी हैं, जिनमें माहीगीर भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मशीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले अब्दुल अजीज शख्स तमानुल्लाह महसूद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी कर रहा है। मार्के हक के बाद ये दूसरा मौका है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। गुज़िश्ता रोज 92HE के नुमाइंदा डॉक्टर अमजद बुखारी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से
مشیر امان اللہ محسود سنگھ کے آفس میں خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر سید مراد علی شاہ کے مشیر امان اللہ محسود کا کہنا تھا کہ جنگی حالات کے باعث ملکی معاشی حالات بہت خراب ہیں، سب کو اس وقت صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، جبکہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کی مدد کریں، صاحب حیثیت افراد غریب طبقے کا خیال رکھیں۔ امان اللہ محسود نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام مہنگائی بے روزگاری سے پریشان، اللہ پاک جنگی معاملہ ٹھیک کر دے، جبکہ ہماری کوشش ہے کہ ان تمام حالات پر جلد قابو پا لیں گے۔ اس وقت قوم کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کے اتفاق اور اتحاد کی بات کریں تو پاکستان یک تنہا پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو، آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، ایئر مارشل حافظ سید عاصم منیر اور جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں، ملک میں اتفاق اور اتحاد کے لیے بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اگر ملک ہے تو ہم ہیں۔ بلاول بھٹو کا مشن ہے کہ اس ملک کی عوام کی خدمت کریں۔ جی امان بھائی، آپ کا اس وقت جو ہے عوام بہت زیادہ تعریف کر رہی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے کہ جو ہے سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے آپ کو سلیکٹ کر کے ہمارے لیے بہت اچھا تحفہ دیا ہے، کیونکہ امان بھائی ہمارے لیے بہت زیادہ خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں ہماری عوام کی بھی، اور علاقے کے لوگوں سے ہم نے تصدیق کیا، بہت خوش ہے آپ سے۔ تو مزید آپ کے اس عوام کے لیے کیا خدمت انجام دینا چاہ رہے ہیں اور کیا آپ کے ارادے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی آپ کا شکریہ، آپ تو بہت پریشان ہیں، پہلے سب سے پہلے تو بات یہ ہے، نہیں یہ بہت کافی پریشان ہے اس وقت، حالات ویسے ہیں کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بہت حالات، اللہ تعالیٰ یہ جنگ کا معاملہ حل کر دے اور باقی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی۔ اور اس وقت لوگوں کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، ہر بندے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، کیونکہ پاکستان کی اتحاد اور اتفاق کی بھی بات کرے، کیونکہ پاکستان یک تنہا پوری دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت نمائندگی کر رہا ہے، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ہمارے خاص کر ہمارے چیئرمین بلاول صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، جنرل آصف منیر صاحب ہے، ہمارے کو چیئرمین زرداری صاحب ہے، اسی طرح جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے اتحاد اور اتفاق کے لیے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے مارکہ حق کے بعد، تو اس چیز کے لیے ہمیں شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے ملک، دیکھیں ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا، تو ہم نے اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، خاص کر جو امیر طبقہ ہے، مضبوط طبقہ ہے، یا ہم جیسے وزیر مشیر طبقہ ہے، وہ اپنے لوگوں کا خیال کریں، عام لوگوں کا خیال کریں، غریب طبقے کا اور مڈل طبقے کا جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید کام کریں گے۔ جو بلاول صاحب کا ویژن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ہر جگہ پر کوشش کریں گے کہ تمام لوگوں کی خدمت کریں اور اس ملک کو مضبوط کریں اور عام اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ پاکستان زندہ باد، جیے بھٹو، جیے بلاول۔ بہت شکریہ۔ کراچی میں تعلقہ بار ڈھیکی کے صدر جام عبدالفتاح سمیجو کی قیادت میں ایک وفد نے سندھ ہائی کورٹ کے موضوع سے چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت سے ملاقات کی۔ وفد میں پاکستان بار کونسل کے رکن سلیم انگریو، بیرسٹر ذوالفقار جلبانی، عبدالعزیز طائف، ماجد قبول، سکندر علی بھٹو اور ماہر خان منکی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران صدر تعلقہ بار ڈھیکی جام عبدالفتاح سمیجو نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایک درخواست پیش کی، جس سے چیف جسٹس نے منظور کر لیا۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ آصف مجید کو ہدایت جاری کی کہ تعلقہ بار ڈھیکی کو موجودہ کورٹ روم میں ہی کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوڑکی حنین کی جانب سے بار روم خالی کرانے کی تحریری احکامات جاری کیے گئے، جس پر وکلا برادری میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر صدر تعلقہ بار ڈھیکی جام عبدالفتاح سمیجو نے کہا کہ چیف جسٹس کا یہ فیصلہ وکلا کے لیے بڑی راحت ہے۔ اس اقدام سے وکلا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم رہنما علی رضا عابدی کی قتل کے مقدمے ملزمان کی عمر قید کی سزا کو جیل میں کاٹی گئی سزا میں تبدیل کر دیا۔ عدالت نے مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات خارج کر دی۔ جسٹس عمر سیال نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثے کے پاس ملزمان کے خلاف مبینہ اعترافی بیان اور سی ڈی آر کے شواہد تھے۔ ملزمان کی مبینہ اعترافی بیانات مجسٹریٹ کے روبرو نہیں
بلکہ پولیس تحویل میں لیے گئے۔ پولیس تحویل میں اعترافی بیان قانون شہادت کے تحت ناقابل قبول ہے۔ ماورائے عدالت اعتراف جرم بذات خود کمزور شہادت ہوتا ہے۔ کال ڈیٹا ریکارڈ بھی کسی موبائل کمپنی سے تصدیق شدہ نہیں تھا، نہ ہی کال ریکارڈنگ یا ٹرانسکرپٹ پیش کیے گئے۔ سی ڈی آر کو حتمی ثبوت کے طور پر استعمال کیا نہیں جا سکتا۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایسے ڈیٹا میں رد و بدل ممکن ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل نہ کرنا، اہم گواہوں کو شامل نہ کرنا، اسلحہ اور موبائل فون کی عدم برآمدگی تفتیش کی سنگین خامیاں ہیں۔ جائے وقوع کی فوٹیج میں فائرنگ کا منظر موجود نہیں تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کو بھی بطور اہم گواہ پیش نہیں کیا گیا۔ اہم اور حساس کیس میں غیر پیشہ ورانہ، نامکمل اور کمزور تفتیش کی گئی۔ آئی جی سندھ تفتیشی افسران کی کارکردگی کا سرنو جائزہ لے اور تعین کیا جائے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں تفتیش اتنی کمزور کیوں رہی۔ استغاثہ کیس میں دہشت گردی کی دفعات کے اطلاق کو بھی ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ جرمانہ ادا کرنے کی صورت میں ملزمان کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ ملزمان میں فاروق غزالی، ابو بکر اور عبدالحسیب شامل۔ ایم کیو ایم رہنما علی رضا عابدی کو 25 دسمبر 2018 کو ان کے گھر کے باہر قتل کیا گیا تھا۔ بھارتی بورڈ آئی پی ایل میں گرل فرینڈ کلچر سے پریشان، کرکٹر سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں کی دوستوں کی وجہ سے بورڈ اور لیگ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اس لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی دوستوں کی لیگ میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے ڈسپلن پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی پی ایل کے دوران پبلک میں کھلاڑیوں کی دوستوں کی حد سے زیادہ نقل و حرکت سے بھارتی بورڈ ناخوش ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہاردک پانڈیا، یشوی جیسوال، ایشان کشن اور ارشدیپ سنگھ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی پارٹنرز ٹیم کی بس میں سفر کرتی ہیں اور ٹیم کے ہوٹل میں رہتی ہیں۔ گرل فرینڈز کلچر کو روکنے کے لیے بھارتی بورڈ نے قوانین بنانے کا آغاز کر دیا۔ بھارتی بورڈ کو خدشہ ہے کہ یہ کہیں بڑا ایشو نہ بن جائے۔ کچھ پارٹنر سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے جوئے کی ایپس کی پروموشن بھی کی ہے۔